اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 190 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس سے پہلے ہم 189 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، اور ہمیں اس کی حقیقت کو بتایا کہ کس طرح ہم جو ہماری گھریلو زندگی ہے کس طرح اس کو ہم پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں میاں بیوی، اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں اس کو اگنور کیا جائے، معاف کیا جائے اور درگزر کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایک آئیڈیل زندگی بن سکتی ہے۔ اور جتنی بھی جو ہمارے جو مسائل ہیں آج کل کے معاشرے میں، اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہم برداشت کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا، اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ریزن ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں اور عزت جو ہم دیں ایک دوسرے کو، تو کوئی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی جو گھر ہے اس کے اندر کوئی بھی جھگڑا نہ ہو۔ تو سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں دیتے، ایک دوسرے کے جو راز ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے۔ تو یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا پوری انسانیت کو، اور پھر ان سے جوڑا بنایا، تو دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر ان کا جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، جب وہ اولاد کی جو خواہش کرتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں نیک اور اچھی اولاد کی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے تو جو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ پہلے کیا تھا انہوں نے، ان میں سے کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ وہ وعدے بھول جاتے ہیں جو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ جب ان کی نیک اولاد ہوگی تو اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ تو شکر گزار کا مطلب ایک تو ہم تھینکس فل ہونا، دوسرا شکر گزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے کے لیے ان کو منتخب کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دیا ہمیں انسان کو پیدا کرنے کا، اس مقصد کے لیے ان کو وقف کیا جائے، ان کی جو تربیت ہے اس کے مطابق ہی کی جائے، یہ ہے سب سے بڑا مقصد۔ اس کا وعدہ کرتے ہیں وہ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ اولاد دے دیتا ہے، بچہ صالح اولاد، صالح مطلب کہ جو نیک اور جو زمین میں اصلاح کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ اچھی اولاد دے دیتے ہیں، نیک اولاد، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو تندرست بچہ عطا کر دیتا ہے تو دونوں ان کے لیے اس میں شریک بنا لیتے ہیں، تو اس میں بعد میں وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک سے مراد ایک تو وہ جیسے بچہ، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سے مطلب کہ وہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ اسلام سے مراد جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو دین فطرت ہے، اس پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو اس کا ماحول ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، اور جو ان کی والدین کی جو تربیت ہوتی ہے، اور جہاں سے وہ پڑھتا ہے، جو بھی وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس میں وہی اس کی جو کہہ لیں آپ فطرت بن جاتی ہے، وہی اس کا مذہب بن جاتا ہے۔ اگر وہ اسلامی معاشرے میں رہیں تو وہ اس کو اسلامی ماحول دیا جائے تو وہ ایک مسلمان بچہ بنتا ہے۔ اگر وہی اسی بچے کو اگر وہ دوسرے ماحول میں لے جائیں تو پھر وہ اسی ماحول میں ہی اس کا اثر ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بچہ ان کا وہ صحت مند بچہ ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس میں وہ شرک بناتے ہیں، اس میں شریک کرتے ہیں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا زندگی کا کو جو مقصد دیا تھا وہ اس مقصد کو بول کر وہ دنیا کے مقصد میں ان کو لگا دیتے ہیں، تو اس کو شرک کہا گیا یہاں پہ۔ اور یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر وہ ہندو معاشرے میں پیدا ہوا تو اس کو ہندو بنا دیتے ہیں،
اگر وہ کرسچن معاشرے میں پیدا ہوا تو وہ اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں، یعنی اصل جو اس کا جو مقصد ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں کسی اور کی طرف، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس میں وہ شرک اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں جو فلانے جو پیر نے دیا، پیر کی جو ہمیں تویز دیا، یا فلانے نے ہمیں جو یہ یعنی کہ جو درگاہ ہے وہاں پر ہم گئے تھے، وہاں ہم نے یہ کام کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں بچہ ملا ہے۔ یعنی بہت طرح کی اس طرح کے شرک ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کسی بھی انسان کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے خاص یہ دعا یوز کی تھی، یا فلانے پیر نے یا فلانے انسان نے اس کے لیے خاص دعا کی تھی۔ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، لیکن بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی وہ اولاد عطا کی ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ وہ کون سی زمین میں اس کو موت آئے گی۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کے جو غیب کے علم ہے، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ اس طرح جو یعنی کہ جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اب آج کل تو سائنس میں جو اس لیول پر پہنچ گئی ہے، وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن جب اس کی وہ پیدائش ہونی ہوتی ہے تو تب کوئی نہیں بتا سکتا کہ ابھی اس کو لڑکا ہی ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ اس کی جو پرورش شروع ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر، تب وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سب غیب کے علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس میں جو اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد پہ ہی اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے، اور اسی مقصد پہ ہی ان کو لگانا چاہیے۔ اس مقصد سے ہم اگر ہٹیں گے تو اس کو ہم یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ دوسرے مقصد میں لگا دینا، اللہ کے مقصد سے ہٹ کے دوسرے مقصد پہ لگا دینا، جس کا کہ کوئی حاصل نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو، یعنی کہ دنیا کے مقصد میں لگا دینا، تو اس کو کہ وہ بس کھا لیا پی لیا اور بس وہ یہی مقصد ہے اس کا، اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جو انسانیت کی خدمت ہے، اور جو بھی جو نیک کام ہے جس میں زمین کے اندر جو فساد ہے اس کو ختم کرنا اور اصلاح کا کام کرنا، یہ سب سے بڑے کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانا جائے۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔